الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ حضرات علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کان و ما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، اور نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے، نظر میں کیسے سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چکے ہیں مدینے کے خار آنکھوں میں، اور پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ آج کی یہ محفل شادی خانہ آبادی کے موقع پر حصول
کرم و برکت کے لیے انعقاد پذیر ہے اور شادی کا موقع ہے، اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں جو بھی کام کا حکم دیا گیا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور بغیر کسی مقصد کے کسی عبادت کا حکم نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی کوئی کام کر لو، کوئی حکم اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے ہے تو اس میں کروڑوں حکمتیں جلوہ گر ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ روزہ کو لے لیں، روزے کا حکم کیوں ہے؟ اللہ تو رزاق ہے اور اس کو اپنے بندوں کا کھانا پینا پسند بھی ہے، کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو۔ دنیا کے لوگ روک لگاتے ہیں، قدرت کی طرف سے حکم ہوتا ہے کھاؤ پیو، لیکن کچھ وقت کے لیے روکا گیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ رمضان شریف کے اندر نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ وظیفہ زوجیت کرنا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتوں میں سے سب سے بڑی حکمت قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ دیکھو روزے کا مقصد سامنے آ گیا کہ پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پرہیزگاری کس طرح پیدا ہو؟ مطلب کھانے کے معاملے میں جو تمہاری بے احتیاطیاں ہیں اس پر روک لگے، اسی طرح تم غریبوں کی بھوک محسوس کر سکو۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی حکمتیں ہیں جس کا تذکرہ یہاں چونکہ میرا عنوان روزہ نہیں۔ پھر اس طریقے سے نماز کو لے لیں۔ نماز کیوں ہے؟ تو نماز کی حکمت بتاتے ہوئے کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے انسان کو روک لیتی ہے۔ یعنی نماز کا مقصد ہے برائی سے روکنا، بے حیائی سے روک لینا۔ اسی طریقے سے اور بھی نماز کا مقصد ہے قلب کی تطہیر، جیسا کہ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اس طریقے سے آگے مضمون آ رہا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز ادا کی، پھر وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اس کا مطلب گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے محفوظ ہونے کے لیے اور گناہوں سے روکنے کے لیے نماز عطا کی گئی کہ نماز پڑھو تم گناہوں سے بچو گے، برائیوں سے بچو گے۔ اسی طریقے سے صدقہ، صدقہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ زکوٰۃ اس لیے کہ تمہارے دل سے مال کی محبت نکل جائے اور پھر تمہارا مال محفوظ بھی ہو جائے۔ قربانی کیوں ہے؟ تاکہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو حکم دے ہم اس پر عمل کریں۔ ایسے بہت ساری عبادتیں ہیں جس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک حکمت عملی ہے، بلکہ ایک نہیں بلکہ کروڑ حکمتیں ہیں۔ ایسے ہی نکاح، یہ بھی اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتا ہے، اور نکاح ہر نبی کی سنت ہے، ہر نبی نے اس سنت کو نبھایا ہے، ہر نبی نے اس سنت پر عمل کیا ہے، گویا کہ ہر نبی نے اس کو اپنی سنت بنا دیا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی نے نکاح کیا، سوائے ایک نبی کے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابھی فوت نہیں ہوئے، وہ آسمانوں پر موجود ہیں، جب وہ زمین پہ تشریف لائیں گے تو پھر وہ نکاح بھی فرمائیں گے۔ یعنی کوئی نبی نکاح کے بغیر نہ رہا ہے اور نہ رہے گا۔ اللہ اکبر! اس لیے کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، کوئی نبی نکاح کے بغیر نہیں رہا، اور جو آخری میں اب تشریف لائیں گے بحیثیت نبی نہیں آئیں گے وہ، اس لیے کہ ان کی ردائے نبوت مصطفیٰ جان رحمت کی آمد
سے سمیٹ دی گئی ہے، لیکن چونکہ وہ بھی آئیں گے بحیثیت امتی، لیکن وہ بھی نکاح فرمائیں گے، اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں ان کی بھی آخری آرام گاہ ہوگی۔ یعنی کوئی نبی نکاح کے بغیر نہیں ہے، اور نکاح کی برکت اتنی ہے، نکاح کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ میں اس پر کوئی طویل گفتگو نہیں بلکہ اپنے عنوان پر جلدی سے آنے کی کوشش کروں گا، صرف نکاح کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔ یہ معروف کرخی کون ہستی ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرے بزرگوں میں، میرے پیروں میں، میرے مرشدوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے مجھے فیض ملا ہے تو وہ سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت معروف کرخی بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے عابد و زاہد تھے۔ آپ نے نکاح نہیں فرمایا، نکاح نہیں کیا آپ نے۔ آپ کے وصال کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا حضور اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا بڑا کرم فرمایا، لیکن میں انتقال کے بعد، وصال کے بعد ایک کام نہ کرنے پہ پچھتا رہا ہوں، مجھے پچھتاوا ہے، افسوس ہے ایک کام نہ کرنے پہ۔ کہا کائے کا افسوس ہے؟ کہا میں نے نکاح نہیں کیا تھا، شادی نہیں کیا تھا۔ تو کہا کیوں پچھتا رہے شادی نہ کرنے پر، نکاح نہ کرنے پر؟ تو فرمایا میں نے جب جنت میں دیکھا کہ یہاں نکاح کرنے والوں کے درجات کیا ہیں تو میں پچھتا رہا کہ اگر میں بھی نکاح کر لیتا تو مجھے بھی یہ درجات نصیب ہو جاتے۔ یعنی نکاح کی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ اللہ کے اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو نکاح اتنی عظیم چیز ہے، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کے پیچھے جو بہت سا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کی نگاہوں کو حیا سے جھکا دیا جائے، اور دنیا کے اندر بدکاری کا خاتمہ کیا جائے۔ بدکاری سے مراد زنا، بدکاری سے مراد بدفعلی، اس کا خاتمہ ہو اور نگاہوں کے اندر حیا پیدا ہو۔ پھر اور بھی حکمتیں، افزائش نسل ہو، نسل کی افزائش ہو، یعنی کہ حلال طور پر دنیا میں لوگوں کی آمد ہو۔ اب کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ بھئی اگر آبادی بڑھ رہی ہے، چاہے حلال سے بڑھے چاہے حرام سے بڑھے، فرق کیا پڑتا ہے؟ تو آپ اتنا اچھی طرح سے یاد کر لیں، جن کے خون میں حلال، جن کے جسم میں حلال خون ہے ان کی بولی میں، اور جن کے جسم میں حرام خون ہے ان کی بولی میں فرق ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا، اس کی تحقیق کرنا، تفتیش کرنا، تحقیق کا دور ہے، ریسرچ کا دور ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے ظالم پیدا ہوئے ہیں آپ ان کے نسب نامے چیک کر لیں، اور دنیا میں جتنے بڑے بڑے بااخلاق، باکردار، رحم دل لوگ پیدا ہوئے ہیں آپ ان کے نسب نامے چیک کر لیں۔ جن کے جسم میں حلال خون ہے ان کے یہاں کبھی آپ کو ظلم نہیں ملے گا، اور جن کے یہاں حلال خون نہیں ہے کتنی بھی بڑی ڈگری پر پہنچ جائے لوگوں پہ ظلم کرتا نظر آئے۔ اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ زمین پر ظالم پیدا نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے زمین پر پاپی پیدا نہ ہو، اسلام یہ چاہتا ہے زمین پر آگ اگلنے والے پیدا نہ ہو۔ اگر میں یہاں پر ان لوگوں کی بولیاں بیان کرنے لگ جاؤں جن کے جسم میں حلال خون نہیں تھا، یہ بھی ایک الگ سا عنوان ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے ایک شخص تھا مکہ المکرمہ میں، اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ۔ وہ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ پاگل کہتا تھا، مجنون کہتا تھا، اتنی گندی باتیں حضور کے لیے کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کی بہت سی باتوں کو بیان کیا تو ایک مقام پہ فرمایا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، کہ یہ تو اپنے باپ کا بچہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کی بولی ایسی ہے۔ اس طرح سے اور بھی آپ دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ خود حدیث میں دیکھ لیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میری اہل بیت کا حق نہ جانے وہ تین میں سے کوئی ایک ہوگا، اور اس میں سے حضور علیہ السلام نے اس کو غیر حلالی بھی بتایا۔
اسی طریقے سے آپ اور دیکھتے چلے جائیں، ایک سلسلہ آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتا چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خون حلال جہاں ہوتا ہے، بولی، کردار، کیریکٹر، یہ سب چیزوں پر اثر کرتا ہے۔ نسب بہت بڑی چیز ہے، اسلام میں نسب پر غرور کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، لیکن اسلام میں صحیح النسب ہونا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ زنا سے پیدا ہوا بچہ کتنا بھی متقی ہو، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ اگر اس کا زنا سے پیدا ہونا لوگوں کے سامنے ثابت ہے، عیاں ہے، شک کی بنیاد پر نہیں، شک کی بنیاد پر نہیں بلکہ یقین کی بنیاد پر، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی تقویٰ کا وہ اوڑھ لے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے منع فرمایا اسلام نے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب سمجھ میں آیا نکاح کیوں ہے۔ نمبر 1 حلال نسل، نمبر 2 زنا کا اور بدی کا خاتمہ، نمبر 3 نگاہوں کی حفاظت، اور اس کے علاوہ مزید اور چیزیں جو اس سے ترتیب پاتی ہے آگے۔ تو اب قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب اپنے ایمان والے غلاموں سے کہیے، اپنی امت سے کہیے، اپنے سے محبت کرنے والوں سے کہیے، اپنے سے پیار کرنے والوں سے کہیے، یعنی مومنین سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ تو نکاح کا ایک مقصد ہے نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ جیسے مسلمان روزے کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہے، جیسے مسلمان نماز کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہے، جیسے مسلمان صدقے اور زکوٰۃ کے مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہے، ویسے ہی مسلمان نکاح کے مقصد کو بھی پورا کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یعنی مقصد تو یہ تھا کہ نکاح کریں گے تو نگاہیں جھک جائے گی، نکاح کریں گے تو بدی اور زنا پہ کنٹرول ہو جائے گا، نکاح کریں گے تو انسان پاکیزہ کردار کی طرف جائے گا۔ مگر افسوس صد افسوس یہ ہے کہ نکاح ہو رہے ہیں اور رسومات کے طور پہ ہو رہے ہیں، کثرت کے ساتھ نکاح ہو رہے ہیں، لیکن نہ نگاہیں اس طرح جھکتی نظر آ رہی ہے، نہ کردار کے اندر بدی سے بچنے کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اب تو نگاہیں بھی آوارہ ہو رہی ہیں، اور اب تو بدی اور زنا بدکاری بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! بلکہ حالات اس قدر ابتر ہوتے جا رہے ہیں، حالات اس قدر بدتر ہوتے جا رہے ہیں، کہیں پر معاذ اللہ حال یہ ہے کہ سالی کے ساتھ بہنوئی کے زنا کا معاملہ سامنے آ رہا ہے، معاذ اللہ کہیں حالات یہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر، دیور کے ساتھ بھانوج کے معاملات سامنے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان بدترین حالات میں کہیں پر سسر اور بہو کے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ اس قدر مسلم معاشرہ گندگی کا شکار ہو رہا ہے اور کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے، اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ کوئی بولتا ہے تو وہ اس کے منہ کو بند کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ سن لو، اللہ اکبر! مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی شادی شدہ عورتوں سے جو زنا کرے، جو زنا کرے گا شادی شدہ عورت کے ساتھ، تو پوری امت پر جتنا عذاب ہوگا اس امت کا آدھا عذاب ان زانیوں پر کیا جائے گا جنہوں نے شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا تھا۔ پوری امت کتنی ہے سوچو، پوری امت کتنی ہے؟ رسول اللہ کے ظاہری دور سے لے کر امام مہدی کی آمد تک امت کی تعداد کتنی ہے؟ صرف اس وقت 2023 میں جو ہم زندگی 2022 میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت تو پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 250 کروڑ ہے۔ 250 کروڑ کی تعداد میں اس وقت کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اللہ اکبر، جب جو مسلمانوں کے علاوہ جو ہیں ان کی تعداد الگ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، چونکہ مسلم بھی نبی کے امتی ہیں اور غیر مسلم بھی نبی کے امتی ہیں، دونوں کو امت کہا جاتا ہے، بس تقسیم کے لیے یہ ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ امت اجابت ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ امت دعوت
دعوت ہے لیکن دونوں امت ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ذرا تھوڑی دیر سوچنا، ٹھہرنا، رکنا اور اپنے ایمان والے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا، اللہ کرے کاش ان کانوں تک فقیر قادری کی آواز پہنچ جائے جو سسر اپنی بہو کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، جو بہن بھائی اپنی سالی کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، جو دیور اپنی بھاوج کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ سن لو، اسلامی ملک میں نہیں رہتے، تمہیں زنا کی سزا کوئی دنیا میں نہیں دے گا، لیکن میرے اللہ کی سزا، اللہ اکبر، دنیا کا انسان اپنی طاقت کے مطابق سزا دیتا ہے اور قدرت اپنی شان کے مطابق سزا دیتی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر سوچو جو شادی شدہ عورتوں سے زنا کرے گا اس کو پوری امت کا آدھا، نصف امت کے برابر عذاب دیا جائے گا۔ ہے کسی میں طاقت، ہے کسی میں قوت، ہے کسی میں ہمت کہ میرے اللہ کا وہ عذاب جو نصف امت کے برابر اللہ کسی پہ ڈالے؟ اگر خدا کمر کی نس دبا دے تو اس کا درد بھی لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ میرا اللہ صرف کسی کی کمر کی نس کو دبا دے تو بھی اس کا درد لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ نصف امت کے برابر عذاب، آدھی امت کے برابر عذاب۔ اور زنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ زنا کے بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ بد نگاہی۔ دو چیزیں ہیں، مردوں کی بد نگاہی، مردوں کی آنکھوں کو آوارہ کر دینا، اور عورتوں کا بے حجاب اور بے پردہ ہو جانا۔ دو چیزیں ہیں، اگر نگاہ پہ کنٹرول ہو، نگاہیں نیچی ہو، نگاہیں نیچی ہو تو انسان زنا سے بچ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے کہہ دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ نظریں نیچی کریں، عورتوں کو نہ دیکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مولائے کائنات سے مخاطب ہیں، پوری امت کو پیغام دے رہے ہیں، فرمایا علی اگر عورت پر پہلی مرتبہ اچانک نظر پڑ گئی تو معاف ہے، لیکن اگر دوسری مرتبہ کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھے تو پھر وہ گنہگار ہے۔ اور جو عورت کو غور سے دیکھے، گھور کے دیکھے، پاپ کی نیت سے دیکھے، گناہ کی نیت سے دیکھے، گندی نیت سے کوئی عورت پہ نظر ڈالے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری باتیں دھیان سے سننا، کوئی مقرر، کوئی خطیب کی یہ بات نہیں، میں اپنے دل کا درد آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سننا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی، گندی نیت سے کسی عورت کو دیکھا، قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھوں میں آگ کا سرما لگائے گا۔ آگ کا سرما، وہ بھی جہنم کی آگ کا سرما۔ یہ کوئی کہانی نہیں میرے بھائی، یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کسی خطیب، کسی ادیب کے جو ہے وہ گلوکاریاں نہیں ہے، یہ حقائق ہیں۔ آگ کا سرما آنکھوں میں، اگر نیم کا سرما کسی کی آنکھ میں لگے نا، ٹھنڈا سرما نیم کا، تو آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ نیم کے ٹھنڈے سرمے پر جہنم کی آگ کا بنا ہوا سرما جب عورتوں کو دیکھنے کی وجہ سے کسی کی آنکھ میں ڈالا جائے گا تو انجام کیا ہوگا وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ اور اسی پہ بس نہیں، بہت دھیان سے یہ بھی سن لیں، جتنی مرتبہ عورت پر کسی نے پاپ کی نظر ڈالی اتنی مرتبہ لگایا جائے گا۔ آج اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھا جاتا، فیشن ہے عورتوں کو دیکھنا، فیشن۔ بلکہ بڑھ کر آپ کو یہ بھی بتا دوں، اپنے مذہب اسلام کی تعلیم تو یہ ہے
کہ عورتوں کو تو پاپ کی نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتے، لیکن مردوں پر بھی اگر کوئی گندی نظر اٹھا لے، ایک بار درود شریف پڑھیں عاشقوں کی طرح، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ جس نے جتنی مرتبہ کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا، اتنی مرتبہ اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلائیاں پھیری جائے گی، آگ کی بنی ہوئی، اس کی آنکھ میں جہنم کا سرما ڈالا جائے گا آگ کے انگارے کی شکل میں۔ اب اسلام عورت کو تو غلط نظر سے دیکھنے سے منع کرتا ہی ہے، اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو خوبصورت لڑکے اور مرد ہیں، اگر آپ بحیثیت مرد ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ آپ کو تو دیکھنا بھی ہے، بات بھی کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مرد پر بھی، مرد پر، لڑکا کسی لڑکے پر بھی اگر غلط نیت سے نظر ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی جرموں کی سزا دے گا جو عورت کو غلط نظر سے دیکھنے پر ہے۔ اور اس کا انجام کیا ہے؟ لوگوں کو جو بھولنے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے، پھر کہتا ہوں ہر بھولنے کی بیماری پیدا جو ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی، کبھی کبھی اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے، لیکن 99% لوگوں کو جو بھولنے کی بیماری پیدا ہوتی ہے وہ بدنگاہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید تھا، آپ راستے سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے ایک لڑکا خوبصورت تھا، اس مرید نے کہا حضرت وہ لڑکا کتنا خوبصورت ہے، تو آپ نے اس کو جھڑک کے فرمایا تم لوگ لڑکوں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتے ہو، تم لوگ لڑکوں کو بھی جرائم کی نظر سے دیکھتے ہو، سن لے تو نے ایک لڑکے پر پاپ کی نظر ڈالی، اس کا وبال تجھے کبھی نہ کبھی پہنچ کر رہے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے تقریباً یہ بات ہونے کے 50 سال کے بعد جب میرا بڑھاپا آیا تو میں حافظ قرآن تھا، میں قرآن بھول گیا، مجھے قرآن یاد ہی نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ سورہ فاتحہ بھی مجھے یاد نہ رہی۔ تو میں ایک مرتبہ مکۃ المکرمہ گیا، میں نے پوچھا ایک بزرگ سے کہ مجھے تو قرآن کا کچھ یاد ہی نہیں رہا، تو فرمایا کہ تو نے وہ ایک لڑکے کو پاپ کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، یہ اس کا وبال ہے کہ اللہ نے تجھے قرآن بھلا دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ علم کی لذتوں سے، علم کی برکتوں سے، عبادت کی لذتوں سے، آج جو لوگ کہتے ہیں مولانا میں عبادت میں دل نہیں لگتا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی آنکھیں آوارہ ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنی نگاہوں کو آوارہ کر لے اللہ اس کی عبادت سے لذتوں کو چھین لیتا ہے، اور جو اللہ اکبر کسی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے اور اس خوف کے ساتھ کہ اللہ نے منع کیا ہے وہ نظر کو پھیر لے تو اللہ اس کو وہ ایمان عطا کرے گا کہ اس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اللہ اس کو ایسی عبادت کی توفیق دے گا کہ اس کی لذت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے مذہب کی تعلیم کا اندازہ تو کرو، یہ جو لوگ زنا کر کے بھی بے پرواہ ہیں، زنا کر کے بھی بے فکر ہیں، انہیں نہیں پتا زنا کا انجام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ میں نے زانیوں کے لیے، چوروں کے لیے، چگل خوروں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ نہ میں کسی چور کو جنت میں جانے دوں گا،
نہ کسی چگل خور کو جنت میں جانے دوں گا، نہ کسی زانی کو جنت میں جانے دوں گا۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کی بیوی سے کسی نے زنا کیا، شوہر کو خبر ہی نہیں تھی، اس کو خبر ہی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا، قیامت کے دن زنا کرنے والے کی ساری نیکی اس کو دے دی جائے گی جس کی بیوی کے ساتھ زنا کیا گیا تھا۔ اور اگر اس کو معلوم تھا کہ اس کی بیوی بدی کر رہی ہے، بدکاری کر رہی ہے، اور وہ چپ تھا، میرے آقا فرماتے اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ جنت دیوس کے لیے حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ دیوس کون ہے؟ تو آقا فرماتے دیوس وہ ہے کہ جس کو پتا چلے کہ اس کے گھر کی عورتیں بدی کر رہی ہے اور وہ اس کو روکتا نہیں، وہ غیرت نہیں کرتا، وہ دیوس ہے، اس پر بھی جنت کو حرام کر دیا گیا ہے۔ بے شمار ایسے بھی گندے مرد ہیں، بدترین مخلوق ہے وہ اللہ کی مخلوق میں، جنہیں پتا ہے کہ بیٹی کیا کر رہی ہے، جسے پتا ہے کہ بیوی کیا کر رہی ہے، جسے پتا ہے کہ بہن کیا کر رہی ہے، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ یہ صبر نہیں، یہ نامردی ہے۔ اسلام غیرت والوں کا مذہب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ میں باغیرت ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا ہے۔ یہ بے غیرتوں کا مذہب نہیں ہے، ہمارا خدا بھی غیرت والا، ہمارا نبی بھی غیرت والا، اور ہر مومن غیرت والا ہوتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے معاملے میں تو زیادہ ہی کچھ غیرت کی بات کہی گئی۔ کیا کہی گئی؟ یہاں تک فرمایا گیا کہ عورت اگر کسی پیر سے مرید ہو جائے، دیکھیے اپنے مذہب کی تعلیم دیکھیں، اگر عورت کسی پیر سے مرید ہو جائے تو اب چونکہ تصوف میں تصور شیخ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیجئے کہ رکن ہے۔ تصور شیخ لوگ اس کو شرک بھی کہتے ہیں، وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن میں ان سے مخاطب نہیں ہوں کیونکہ میری تقریر تو عاشقان رسول کے درمیان ہو رہی، اور وہ 2.5% لوگوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، وہ جو چاہے کہتے رہیں، ان کا حصہ ادھر ہے بھی نہیں۔ تو ہمارے یہاں تصور شیخ کیا چیز ہے تصوف میں؟ کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر کرتے ہوئے آپ اپنے پیر کے چہرے کا تصور کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تصور شیخ۔ تو اب جب ذکر کرتے ہوئے آپ اپنے پیر کے چہرے کا تصور کرتے ہیں تو اس وقت وہ شیخ، اور بھی اس کی بہت تفصیل ہے لیکن وہ یہ عنوان یہاں کا نہیں ہے، میں صرف جو بات کرنے چلا وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو پھر دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ذکر کرتے کرتے شیخ کا تصور اچانک شیخ الشیوخ شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک کے تصور میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تصور کی کیفیت کچھ دن رہتی ہے، اور پھر وہی تصور پھر رسول اللہ کے تصور کی طرف انسان کو لے کر کے چلا جاتا ہے، اور پھر انسان جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والا خیالات کی دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کی سیر کرتا ہے، حضور کے پاک رکے والدعا کو گویا کہ وہ تصورات میں دیکھتا ہے، اور پھر یہی کیفیت جب آگے بڑھتی ہے تو پھر اللہ اکبر، وہ ذکر کرنے والا اللہ اور حق اللہ کا ذکر کرنے والا پھر حق تعالیٰ کے جلووں کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ یہ چیز ہے تصور شیخ۔ تو اب مردوں کے لیے تو ہے کہ آپ نے جس پیر سے ارادت رکھی، مرید ہوئے، اس کا آپ نے تصور کیا ذکر کرتے وقت، ٹھیک۔ اب عورت کیا کرے؟ وہ بھی تو مرید ہوتی ہے، عورت بھی تو مرید ہوتی ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو عورت کے لیے ہمارے صوفیہ نے لکھا ہے کہ جب پیر کو دیکھے گی تبھی اس کا تصور کرے گی، اس کے بغیر تو تصور آ نہیں سکتا۔ اور عورت کے لیے احتیاط اس میں ہے کہ وہ پیر کو نہ دیکھے، پیر کو نہ دیکھے، یہ ہمارے اہل سنت کا مسلک ہے۔ اور جہاں سے میں بیان کر رہا ہوں نا، ہمارے مہریرہ کے مرشد حضور مفتی اعظم کے بھی پیر و مرشد حضور حضرت سیدی سرکار نور ابو الحسین احمد نوری نے بیان فرمایا پیر کو نہ دیکھے۔ اب نہ دیکھے تو کیا کرے؟ تو پھر فرمایا اگر پیر کا چہرہ پانی میں نظر آتا ہے عکس کے طور پہ، پیر کا چہرہ
پانی میں عکس کے طور پہ نظر آتا ہے تو وہ پانی میں بھی پیر کا عکس دیکھنے سے پرہیز کرے. یہ اپنا اہل سنت کا مسلک ہے، مذہب اسلام کی تعلیم ہے. اب مجھے بتاؤ، جس مذہب نے پیر کے چہرے کو پانی کے عکس میں دیکھنے سے منع کر دیا فتنے کے خوف سے، پھر اس قوم کی عورتیں اگر فلم کے ہیرو کو دیکھ رہی ہے تو پھر کہاں تک فتنہ پہنچے گا؟ وہ عورتیں پھر سیریل دیکھ رہی ہے تو فتنہ کہاں تک پہنچے گا؟ اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ پانی میں دیکھ لیا تو ناجائز و حرام ہو گیا، اس کو آپ بات نہیں بڑھانا. یہ میں اپنے سلسلے قادریہ برکاتیہ کے بزرگ، ہمارے مرشدوں کے مرشد سرکار نور نے جو تقوی کی بات کی ہے وہ پیش کر رہا ہوں. اور جہاں یہ تقدس ہوتا ہے، جہاں یہ پرہیزگاری ہوتی ہے، جہاں اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ راہ نجات کی طرف جاتے ہیں. مرشد جو روحانی باپ ہو، مرشد جو روحانی باپ ہو، پیر جو روحانی، اس کے عکس کو پانی میں دیکھنے سے بھی پرہیز کرنے کو تقوی قرار دیا گیا، احتیاطاً منع کیا گیا. اب جو عورتیں تو دیور سے ہنسی مذاق کریں، جو سالیاں بہنوئی کے ساتھ ہلدی کھیلے رت جگہوں کے موقع پہ کہ یہ تو مذاق کا رشتہ ہے، پھر انجام کیا ہوگا آپ اندازہ کریں. پھر اس کے بعد اسکول اور کالج کے دوستوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کرے، انجام کہاں تک جائے گا اور کس طرح جہنم کے دروازے لوگوں کے لیے واہ ہو جائیں گے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے تو کیا انسان آنکھیں بند کر لے؟ میں پھر کہتا ہوں باتوں کا غلط مفہوم نہ نکالا جائے، آنکھیں بند نہ کی جائے. اسلام نہ ترک دنیا کا نام ہے، نہ غرق دنیا کا نام ہے. ہم نہ ترک کی بات کرتے ہیں نہ غرق کی بات کرتے ہیں. اسلام نہ افراط کی بات کرتا ہے نہ تفریط کی بات کرتا ہے. اسلام تو اعتدال کی بات کرتا ہے. عورتوں سے بات کرنے کی ضرورت تو بالکل کیجئے، نگاہیں نیچی کر کے کیجئے. اگر کوئی حسن والے کی طرف چہرہ نظر کرنے سے دل میں گندے خیالات پیدا ہوتے ہیں، فوراً نگاہیں نیچی کیجئے. ایک بات مجھے یاد آئی، آپ نے یہ تو سن لیا بد نظری کرو گے تو کیا گناہ ہوگا، پاپ کی نظر سے دیکھو گے تو کیا گناہ ہوگا. اللہ اکبر. ایک بات اور سن لے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. فرمایا گیا جو عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں مرتے وقت تو ان کا ایمان ان سے چھین لیا جاتا ہے، وہ کافر ہو کر کے مرتے ہیں. نگاہوں کا مس یوز کرنے والوں کی زبانوں پہ کلمے بھی نہیں آتے، بلکہ اللہ اکبر یہاں تک فرمایا گیا کہ دنیا میں جو جن کو تکتا ہے سکرات کے وقت وہی ان کو نظر آتا ہے اور اسی کے تصورات ہوتے ہیں. اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، ایک آدمی مر رہا تھا، کلمہ اس کو لوگ تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھنے کی بات کر رہے تھے کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اور وہ کلمہ پڑھنے کی بجائے کہتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی، وہ حمام والی کیسی تھی، اور وہ حمام والی کیسی تھی کہتے کہتے مر گیا. ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں موت کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا، اگر دولت کے نشے میں چور ہو کر کے کوئی عورتوں کی طرف لگ رہا ہے، اگر جوانی کے نشے میں چور ہو کر کوئی عورت کی طرف لگ رہا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے ایک دن سکرات تم پر بھی طاری ہوگی، ایک دن سکرات ہم پر بھی طاری ہوگی. بڑے بڑے اولیاء دعا کرتے رہے مولا موت کے وقت کلمہ جاری فرما، لیکن یاد رکھو دولت اور جوانی کے نشے میں اور غرور و گھمنڈ میں چکنا چور انسان، اگر تو خدا کے غضب کو دعوت دے رہا ہے ایک وقت وہ تجھ پر ضرور آئے گا. آج تو جوانی کے نشے میں میرے اللہ کے غضب کو دعوت نہ دے. اللہ اللہ. امام سیوطی لکھتے ہیں حمام والی کرتے کرتے وہ مر گیا. کسی نے پوچھا اس کے دوستوں سے حمام والی کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہا کہ اصل میں یہ ایک عورت پتہ پوچھ رہی تھی، کسی سے ایڈریس معلوم کر رہی تھی، پتہ پوچھ رہی تھی، تو اس نے کہا کہ اس عورت کا خوبصورتی اور حسن دیکھ کر کہا کہ جہاں جو پتہ تم پوچھ رہے ہو وہ ادھر ہے، اور اس کو دھوکے سے حمام میں لے کر آ گیا. بہت حسین و جمیل تھی وہ عورت، اور جب حمام میں اس کو بند کر دیا تو کہنے لگا کہ میں تیرے ساتھ بدی کرنا چاہتا ہوں، زنا کرنا چاہتا ہوں. وہ عورت تھی ہوشیار، اس نے کہا میں بھوکے پیٹ ہوں، بدی میں مزہ کیا آئے گا، میں تو جتنا بدی کا دیوانہ اس سے زیادہ میں بدی کو چاہتی ہوں، زنا مجھے تجھ سے زیادہ عزیز ہے، بس بات اتنی ہے کہ بھوکے پیٹ مزہ نہیں آنا، پہلے مجھے کچھ کھلا، میں کچھ کھاؤں تب مزہ آئے گناہ کرنے کا. یہ اس کے بات میں آ گیا اور یہ چلا گیا کھانا لانے کے لیے، حمام کا دروازہ کھول کے اس پہ بھروسہ کر کے، اور وہ چلی گئی نکل کر اپنی آبرو بچا کر. اس نے ہوشیاری سے کام لی، آبرو بچا لی اس نے.
یہ آیا تو یہ دوستوں میں اکثر ذکر کرتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی، بس اس کا تذکرہ کرتا تھا، بیٹھتا تھا تو وہ حمام والی کیسی، اور جب مرا تو بھی یہی کہتے کہتے مرا کہ حمام والی کیسی۔ آج کل دوستوں میں بھی نا زنا کے تذکرے ہوتے فخر کے ساتھ، کسی سے ناجائز تعلقات ہوتے تو فخر کے ساتھ کہ فلاں سے میرا ایسا ہے، اس نے آج ایسا کہا تو میں نے ایسا کہا، یہ چیٹ ہوئی تو یہ ہوئی۔ یاد رکھنا کسی کی نظر اپنے کو دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، اور دوسری قوم کو دیکھ کر اگر تم بگڑ رہے ہو نا تو یہ یاد رکھنا اچھی طرح سے کہ دوسری قوموں کے یہاں مرنے کے بعد اٹھنے کا کوئی تصور نہیں ہے، دوسری قوموں کے پاس رسول اللہ کی زندگی نہیں ہے، دوسری قوموں کے پاس الہ کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہمیں مرنا ہے، قبر کی گود میں سونا ہے۔ ماں کی گود کی لذت اٹھانے والوں، قبر کی گود کی لذتیں بھی اٹھانا ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو اگر خدا کو راضی کر لیا اپنے کردار سے تو ماں کی گود کی جو لذتیں ہیں اس سے بڑھ کر لذتیں قبر کی گود کی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں قبر جنت کے گڑوں، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بھی ہے۔ سب سے زیادہ عذاب قبر بد نظری والوں کے لیے، بد نگاہی والوں کے لیے۔ کتنی حدیث پڑھے، کون کون سی روایت کو پڑھے، کس کا انتخاب کریں، کس کو ترک کریں، وقت کی قلت بھی ہے، مجھے بات کو اختتام کی طرف بھی لے جانا ہے۔ لیکن جو نوجوان اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں نگاہوں کی، نگاہوں کو بچا بچا کر رکھتے ہیں، نگاہیں نیچی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ارے یہ وہ لوگ تو مرد ہی نہیں ہے جو نگاہیں جھکا کے رہتے ہیں۔ لوگوں کے تانوں کا کیا کریں، کسی پہ کوئی بات نہیں کریں۔ پاپی چاہتا ہے کہ پوری دنیا پاپی بنے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں نا جس نے مردانگی کی آبرو رکھی ہے اس رسول کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہا کرتی تھی۔ میرے امام کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ جو اپنی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی زبان پر حکمت کی باتیں جاری کرتا ہے۔ جو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، نگاہوں کو گندگی کی طرف نہیں وہ پھیرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عبادت کی لذت، ایمان کا سرور، ایمان کی لذت عطا کرتا ہے، اور اللہ اس کو خوبصورت بڑھاپا دیتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت کرنے والوں کو خوبصورت بڑھاپا ملتا ہے۔ آپ کہیں گے خوبصورت بڑھاپا کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت بڑھاپا یہ ہوتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ جو بوڑھے لوگ ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں، لیکن سچائی یہی ہے، نہ وہ گھر کے کام کا ہے، نہ وہ کھیت کے کام کا ہے، نہ وہ تجارت کے کام کا ہے، نہ وہ سماج کے کام کا ہے، نہ معاشرے کے کام کا ہے۔ تو اکثر طور پہ لوگ بوڑھوں کو کنارے کر دیتے ہیں، بلکہ پوتوں کو بھی چلاتے ہیں نا ذرا بھیا ادھر آ، تو وہ کہتا دادا ابھی میں ابھی آیا، اور وہ بھاگ جاتا ہے۔ ابھی بولیں گے پیر دباؤ، ابھی بولیں گے سر دباؤ، ابھی بور کریں گے دادا، عجیب عجیب باتیں کرتے۔ یہ حالات ہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ لیکن جو جوانی میں متقی ہو اور آنکھوں کی حفاظت کرے اللہ اسے خوبصورت بڑھاپا دیتا ہے۔ آپ اس کی آسان مثال دیکھیں، علماء مشائخ کو دیکھیں، 80 سال کے بھی ہو جاتے، گردن ہلتی رہتے، پھر بھی لکڑی ٹیکتے ہوئے آتے، لیکن لوگوں کی قطاریں صرف ان کی زیارت کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ گھر کے دادا کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، لیکن ان داداؤں کی عزت کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جوان بھی تھے تو متقی تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں کو کبھی جو وہ اس طرح آوارہ نہیں کیا۔ اسی لیے دیکھیں کہ جن کی جوانی ڈھلتی ہے ان کی اہمیت کم ہوتی ہے، لیکن اللہ والوں کی جیسے جیسے جوانی ڈھلتی جاتی ہے ان کی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاتے ہیں تو بھی ان کی اہمیت ختم نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر وصال کو 900 سال ہو جائے تو بھی مرشد غوث کی 11ویں گلی گلی ہوتی نظر آتی۔ اس لیے نگاہوں کو تقدس دو، پاکیزگی دو۔ تو حدیث بہت خوبصورت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ایک جنت ہے جس کو جنت نعیم کہتے ہیں، اللہ کی ایک جنت ہے جس کو جنت نعیم کہتے ہیں۔ تو جنت نعیم کی تعریف حضور نے بہت بیان کی۔ جنت نعیم اس کا تذکرہ بھی قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے۔ آپ نے جنت الفردوس، جنت الماوا اور جنتوں کا ذکر تو سنا ہوگا۔ یہ جنت نعیم جو ہے اس کا تذکرہ حضور نے بہت کیا۔ تو جب صحابہ کے سامنے جنت نعیم کا ذکر آیا تو حضور سے پوچھا حضور یہ جنت نعیم ملتی کس کو ہے؟ بہت آسان
بہت آسان ہے، جنت نعیم کا ملنا بہت آسان. میرے کریم آقا کے کرم پر قربان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر. جنت نعیم کی نعمتوں کا ذکر کیا. پھر صحابہ نے پوچھا اللہ میرے نبی کے ہر صحابی پر کروڑوں رحمت و نور کی برسات فرمائے. کہ وہ سوال پوچھ کر ہمارے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، سب پوچھ ڈالا، کچھ چھوڑا ہی نہیں. وہ جا آقا جنت نعیم کس کو ملے گی؟ آقا فرماتے ہیں کوئی عورت کا حسن دعوت نظارہ دی، کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے اور بندہ یہ سوچ کر نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو بے حساب جنت نعیم میں داخل فرمائے گا، صرف نگاہ کے کنٹرول کی برکت سے. آئیے بات ختم کرتا ہوں اور ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اگر نگاہ کی حفاظت نہ کرو گے زنا میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا، اور نگاہ کی حفاظت نہ کرنا انسان کو کبھی کبھی کفر تک لے جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں تقوی یہ ہے، میں اس کو مفہوم کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، احتیاط یہ ہے، عورتوں سے احتیاط، کہ اگر عورت کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، اس کے بیٹھنے سے چونکہ انسان کے جسم میں گرمی ہوتی ہے، زندہ انسان کے جسم میں گرمی ہوتی ہے، مرد و عورت کسی جگہ پہ بیٹھ جائے، بیٹھ کے اٹھ جائے، ابھی اس کی گرمی باقی ہو، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مرد کو چاہیے کہ وہاں نہ بیٹھے، اس کی گرم جگہ پر نہ بیٹھے، اس لیے کہ اگر اس کی گرم جگہ پر بیٹھے گا تو اس سے بھی دل میں زنا کا جذبہ پیدا ہوگا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم ہے. یہاں تک فرمایا کہ عورتوں کے کپڑوں کو دیکھنے سے بھی بچیں، یعنی جو عورتیں کپڑے پہنتی ہیں اگر وہ کسی جیسے شو روم میں لگے ہیں یا رسی پہ سوکھ رہے ہیں، کسی دیوار پر رکھے ہوئے ہیں، کسی جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں، کسی تجوری میں رکھے ہیں، عورتوں کے خالی کپڑے دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل میں پاپ پیدا ہوتا ہے. یہ اپنے مذہب کی تقدس دیکھیں، اپنے مذہب کی تعلیم کا. اور کہاں عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے مذہب روک رہا تھا کہ یہ تقوی ہے، اور کہاں یہاں ننگی عورتوں کو پوری رات دیکھ رہے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. اب آپ کہتے ہیں مولانا ہماری بستیاں تباہ ہو رہی ہے، وہ فلاں لیڈر آ گیا تو وہ ہمیں مار رہا ہے، وہ آ رہا ہے تو وہ کاٹ رہا ہے، وہ آ رہا ہے تو گھر اجاڑ رہا ہے، وہ آ رہا ہے تو دکانیں توڑ رہا ہے. میں نے کہا ان کی بھی ہم تائید نہیں کرتے، ظالموں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے گا، لیکن آپ سے بڑا بھی تو کوئی ظالم ہے زمین پہ، ذرا اس کا بھی تو اندازہ کرو. اور ظالم تو دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، تم تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہو. اور ظالم تو دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، تم تو اپنے نبی کا دل دکھا رہے ہو. سوچو نا ذرا، جب پوری رات وہ گندی فلمیں نرم گدوں پہ لیٹ کر دیکھتے ہوں گے تو اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا. کوئی بینوئی سالی کے ساتھ بدی کرتا ہوگا تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کوئی سسر جب کسی بہو پر پاپ کی نظر ڈالتا ہوگا تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جو قوم نبی کو اتنی تکلیف پہنچائے قبر انور میں، جس مذہب میں عام مسلمان کی قبر کا بھی یہ احترام ہے کہ مسلمان کی قبر کے قریب چپل پہن کر مت جاؤ، اس لیے کہ جس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. جس کو تم مردہ کہتے ہو اس کی قبر کے قریب جوتے اور چپل کو بجا کر چلنے سے منع کر دیا گیا. وہ رسول جس کے صدقے میں پوری کائنات کو حیات اور زندگی دی گئی ہے، ان کو قبر انور میں کب تک دل دکھاتے رہو گے، کب تک ان کو پریشان کرتے رہو گے، کب تک ان کو اذیت دیتے رہو گے، کب تک ان کو ستاتے رہو گے. اس لیے کہ ہم مردہ نبی کے ماننے والے نہیں، ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور ہماری جانوں سے قریب بھی ہے. پھر بھی ہم نہیں سدھرتے. ہم بدلیں گے، حالات بدلیں گے. وہ جو آخری بات میں نے پڑھنی تھی یہ کہ اگر بد نگاہی کر دی، اگر پاپ کر دی، آنکھوں کو آوارہ کر دیا، نوجوانوں کے لیے خاص، ایمان بھی خطرے میں ہے. ایک روایت پڑھتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. ابن الجوزی نے بھی اس کو لکھا. ماضی قریب کے بہت بڑے مفسر حضور مفتی اعظم کے خلیفہ حضرت علامہ فیض احمد اویسی نے بھی اس کو لکھا، اور کثرت کے ساتھ تصوف کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. لیکن میں سارے ان بزرگوں کا لکھا ہوا پڑھ کر اپنے الفاظ کے جامع میں اتنے مجموعہ کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. لوگوں نے الگ الگ الفاظ میں لکھا ہے، الگ الگ آرا کے ساتھ لکھا ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آسان زبان. بغداد شریف میں ابو عبداللہ اندلوسی نام کے ایک محدث تھے. بغداد شریف میں ابو عبداللہ اندلوسی نام کے ایک بزرگ تھے.
ان کو 30,000 حدیثیں صحیح زبانی یاد تھی. حدیث صحیح کا مطلب غلط کے مقابلے میں صحیح والی نہیں. محدثین کی اصطلاح میں حدیث صحیح ایک اصطلاح ہے جس کے سارے راوی ایسے ہوں کہ جس پر کوئی کلام ہی نہ ہو, اس کو حدیث صحیح کہتے ہیں آسان لفظوں میں. ٹھیک, 30,000 حدیثیں صحیح یاد تھی. اور قرآن پڑھنے کے بعض لوگوں کے نزدیک 7 طریقے ہیں, اس کو قرأت سبع کہتے ہیں. اور بعض لوگوں کے نزدیک 10 طریقے ہیں, اس کو قرأت عشرہ کہتے ہیں. تو یہ جو شیخ اندلسی تھے, ان کو قرآن ہر ترک سے پڑھنے کا طریقہ یاد تھا. وہ 10 انداز میں قرآن پڑھ سکتے تھے, اتنے بڑے وہ عالم تھے. اور ان کے شاگردوں کی تعداد پورے بغداد میں ہزاروں کی تعداد میں تھی. اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمیں حج کو جانا ہے, ہم حج کو جائیں گے. جیسے نہیں آپ لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ بھئی میں مدینہ شریف جاؤں, حج کو جاؤں, کسی بزرگ کے ساتھ جاؤں, اجمیر شریف جاؤں, کسی بزرگ کے ساتھ جاؤں. کوئی نہ کوئی آپ بزرگ ڈھونڈتے ہیں نا کہ ان کی وجہ سے اپنا کام بن جائے گا. وہ اتنے بڑے بزرگ تھے شیخ اندلسی, اتنے بڑے علم والے تھے کہ انہوں نے جب یہ کہا نا کہ میں حج کو جاؤں گا, تو 500 علماء اور محدثین ان کے ساتھ حج کو, محدثین اور علماء, عوام کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں, 500 علماء اور محدثین ان کے ساتھ حج کو جانے کے لیے تیار ہوئے. اور ان 500 کے قافلے میں ہمارے سلسلے قادریہ کے 2 بزرگ, حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی بھی تھے, اور سید العشاق سید العاشقین حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بھی تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ جس کے امارت میں یہ 2 بزرگ سفر حج کے لیے نکلے ہو, وہ امیر کیسا ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کا. اس کو دھیان میں رکھنا اور پھر سننا. علماء اور محدثین ہے. شیخ ابو بکر شبلی, شیخ ابو بکر شبلی کا مرتبہ بہت بڑا ہے, اپنے دور کے سید العاشقین کہلائے. اللہ کی محبت کا جو جذبہ ان کے دل میں تھا, ہائے ہائے ہائے. اور پھر سید الطائفہ جنید بغدادی کا کیا کہنا. جنید بغدادی کی عظمت اس سے سمجھ لیں کہ جب غوث پاک ان کا نام لیتے تھے تو ادب سے گردن جھکاتے. بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارک عبد واحد بے ریا کے واسطے. اور پھر اس سے پہلے جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. بڑے لوگ. اتنا ہی سوچ لیں کہ جس کی عمارت میں قیادت میں یہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہوں, وہ آدمی کیسا ہوگا. لیکن اب بد نگاہی کا انجام, بہت سی عبرت کی باتیں اس میں آپ کو ملے گی, میں بطور مفہوم پیش کر رہا ہوں. بد نگاہی کا انجام. میں تو دیندار طبقے سے بھی کہتا ہوں, جب تک اپنے دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں, ہمیں دیر ہوشیاری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں بڑا متقی, میں بڑا علم والا, میں بڑا خطیب, میں کچھ نہیں, کوئی بڑا نہیں. بڑی ذات اللہ کی. ہاں, اگر وہ خفیہ تدبیر کرے تو نبی کے سگے چچا کو وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل کرے. نبی کا سگا چچا. اور کون سے نبی؟ ابو الانبیاء, اکثر نبیوں کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا جس کا نام آزر ہے, سگا چچا ہے, وہ پرورش کی ابراہیم علیہ السلام کی, اس کو بچھو کی شکل میں اللہ جہنم میں داخل کرے. کوئی عبادت پہ ناز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک ایمان پہ خاتمہ نہ ہو. اور ایمان پر خاتمے کے بعد بھی جب تک جنت میں دونوں قدم نہ پہنچ جائیں, کوئی اپنے آپ پہ غرور, گھمنڈ, تکبر کچھ نہیں کرنا میرے بھائی. یہ جو آج ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار بنا کر کے رکھا ہے نا, کہ ہم جسے چاہیں گے وہ جنت میں جائے گا, ہم کہاں ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی نا, وہ بھی روتے تھے. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا نا, ام المومنین سیدہ عائشہ, وہ بھی اتنا روتی تھی کہ دوپٹہ اتنا بھیگ جاتا تھا کہ جب دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے دوپٹہ دھو کے نچوڑا جا رہا ہے.
یہ رسول اللہ کی وہ زوجہ ہے جس کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جس کے تقوی کی، پرہیزگاری کی جو وہ ضمانت اور اعلان قرآن کرتا نظر آ رہا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ کا مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا عورتوں پہ ان کو وہ فضیلت ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت ہے۔ یہ ہے سیدہ عائشہ صدیقہ جو روٹ کے بیٹھ جائیں، اب یہاں ذرا اماں عائشہ کا مقام بھی سن لیں، جو روٹ کر بیٹھ جائیں تو حضور ان کو منانے کے لیے آئیں۔ مطلب یہ نکلا کہ اللہ جس کی رضا چاہے وہ محمد الرسول اللہ اماں عائشہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، یہ خاتون ہے، ایسی خاتون، ان کا حال یہ ہے کہ جب آخرت یاد کرتی ہیں، یوم حساب یاد کرتی ہے تو اتنا روتی ہے کہ دوپٹہ بھیگتا ہے تو نچوڑنا پڑتا ہے دوپٹے کو۔ یہ کہانی قصہ نہیں، میری ذمہ داری میں بتا سکتا ہوں آپ کو، ان کی سیرت اٹھا کر پڑھو آپ کو پتہ چلے گا۔ بتائیں جس کے گھر میں قرآن اترا، جس کے بستر پہ قرآن اترا، ان کو اتنا رونا تھا، اور یہاں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ رمضان شریف میں پوری زکوٰۃ دینا ہے، نہ چہرے پہ داڑھی رکھنا ہے، نہ آنکھوں کو حیا ہے، نہ دل کو حیا ہے، نہ خشیت ہے، نہ خوف ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جنت کی ٹھیکیداری ہے۔ ہم مولانا ہم نہیں جائیں گے جنت میں تو کون جائے گا؟ ہم نے تو پکڑا ہی ہے نا کسی بڑے پیر کا دامن۔ لوگ کہتے ہیں امین القادری پیروں کے خلاف کہتا ہے، میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، جو سچے پیروں کے خلاف بولے اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ ہم کب مخالفت کریں گے؟ لیکن یہ جو آپ کو پڑیاں اور چورن دیے جاتے ہیں نا، یہ آپ خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ جس کا شوہر نبیوں کا امام ہو، اگر وہ اتنا رو رہی ہے یوم حساب کو یاد کر کے کہ دوپٹہ نہیں چھوڑا جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں میں نے فلاں کا دامن پکڑا، وہ فلاں جس کا پکڑا ہے نا اس کا جنت میں جانا بھی یقینی نہیں ہے، اور وہ مالک جنت کی بیوی ہے۔ حضور کی تمام ازواج جنت میں رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ کر داخل ہو، حضور کی پاک ازواج کی وہ رو رہی ہیں، اور میری بہنیں 10 بیویوں کی کہانی پڑھ کے جنت کا خواب دیکھ رہی ہے، جبکہ گندی فلمیں بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے فرق، دیکھو کتنا ہے۔ جو سچائی ہے کہہ جاؤں گا بھاؤ نگر والوں، اتنا ہی ہوگا، آئندہ نہیں بلاؤ گے، مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے کہیں جاننے کا۔ ہاں اس لیے کہ ہم تو اپنے بزرگوں کی بات سن کے یہ کہتے ہیں، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد۔ ہاں یار کی دوستی کا پتہ ڈھونڈنے نکلے ہیں میرے بھائی، ہمیں کیا کسی سے، لیکن آپ نے بلایا ہے تو سچائی تو بولیں گے نا۔ 10 بیویوں کی کہانیاں تمہیں جنت میں اگر لے کر کے جائے گی تو جن کی کہانیاں پڑھتی ہو نا، یہ وہ بیویوں میں سے ایک بیوی ہے۔ ہاں وہ دوپٹہ نچوڑا جا رہا ہے ان کا آنسوؤں سے، اور یہاں بے پردہ گھوم رہی ہیں خواتین، شوہر کی اجازت کے بغیر، بازاروں کی زینت ہے۔ پردہ کرنے کی بات ہے تو مولوی کو سمجھانے لگتی ہے، مولانا پردے تو وہ کرتے ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، جس کی آنکھ میں پردہ ہو اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہارا جملہ کہاں کہاں چوٹ لگاتا ہے تمہیں پتہ ہے؟ ایک خاتون نے کہا میرے سامنے کہا کہ یہ مولانا لوگ پردے کی بڑی بات کرتے، بڑی عمر کی خاتون تھی، کہا مولانا لوگ پردے کی بات کرتے، پردہ تو وہ عورتیں کرتی ہیں جن کی آنکھوں میں حیا نہیں ہوتی، ہماری آنکھ میں ہے مولانا، ہمیں کیا پردے کی ضرورت ہے؟ کہا اچھا، تیرے اس جملے کی، تیری جہالت کی گندگی کا غبار کہاں تک پہنچ رہا ہے تجھے پتہ ہے؟ تو نے کہا کہ جن کی آنکھ میں حیا نہیں ہوتی وہ پردہ کرتی ہے، اور پردہ کرنے کا مقام اور پردہ کرنے کی غیرت اور پردہ کرنے کے جذبات جو طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، عالمہ، غیر معلمہ، ام ابیہا، جان احمد کی راحت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جو جذبات تھے پردہ کرنے کے لیے، ہے کسی عورت میں؟ تیرا جملہ کتنا گندا ہے۔ سیدہ فاطمہ رسول اللہ کی جان کی راحت ہے، رسول اللہ پوری کائنات کی راحت ہے، اور فاطمہ الزہرا حضور کی جان کی راحت ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس خاتون کی عظمت کا؟ میرے امام کہتے جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام احمد رضا نے سیدہ فاطمہ الزہرا کا اتنا احترام کیا کہ اشعار میں بھی اور تحریروں میں بھی حتی الامکان کوشش کی کہ ان کا اصل نام نہ لیں،
میں اپنے اہل علم سے توجہ چاہتا ہوں، احترام کا مقام دیکھے کیا ہے کہ سیدہ پاک کا اصل نام جو فاطمہ ہے، امام اس کو بھی لینے سے احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ بیٹی کس کی ہے، شہزادی کس کی ہے۔ آپ دیکھیں شعر پڑھیں، سیدہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی راحت پہ لاکھ، نام آیا نہیں آیا؟ مولا گلبن رحمت زہرا، نام آیا؟ دیکھ رہے ہیں، نام آیا رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شان۔ پھر ان کی منقبت پڑی، نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا، نام آیا؟ آپ دیکھیں، جانی کہ اتنا بڑا مجدد 108 علوم و فنون کا ماہر، جو پانی پہ قلم اٹھائے تو پانی کو پانی پانی کرے، جو مٹی پہ قلم اٹھائے تو مٹی کو مٹی میں ملا کے رکھ دے، جو خاک کی قسمیں گنانے پر آئے تو خاک کی خاک اڑا کر کے رکھ دے، جو عاشقوں کے سامنے گفتگو کرے تو اس کو محبت کا امام کہلائے، جو تصوف پر بات کرے تو شیخ المشائخ کہلائے، جو علم حدیث کی بات کرے تو اپنے زمانے کا امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، جو فقہ پہ بات کرے تو ڈاکٹر اقبال جیسا کہنے لگے کہ اگر وہ امام اعظم کے دور میں ہوتے تو امام اعظم کی اول صف کے شاگردوں میں جگہ پا لیتے۔ ایسا فقیہ، ایسا محدث، ایسا مفتی، ایسا صوفی جس کا نام لینے سے بھی ڈرتا ہو، القابات ہی کی دنیا میں باتیں کرتا ہو، آخر مجھے بتائے نا اس شہزادی کون و مکان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ ہے صحیح شہزادی۔ اور ان کو پردے کا اتنا شوق، ایک مرتبہ ایک نابینا صحابی کو دیکھ کر کے کسی جگہ پر آپ کسی ستون کے پیچھے یا کسی آڑ کے پیچھے چھپ گئی تو حضور نے بطور امتحان کہا تم کس سے چھپ رہی ہو؟ تمہارے بابا ہے، تو اشارے سے کہا ان سے، کہا یہ تو نابینا ہے، تو عرض کی حضور یہ نابینا ہے، میں تھوڑی نابینا ہوں، یہ ان کے پردے کی شان ہے۔ بہرحال بات دور نکلتی ہے، آپ تھک نہ جائیں تو میں بات اپنی ختم کرنے لگتا ہوں کہ عورتوں کا حال یہ ہو گیا کہ پردہ نہیں کر رہی ہیں، اور مردوں کا حال یہ ہو گیا کہ انہوں نے آنکھوں کو آوارہ کر دیا۔ تو شیخ اندلسی کی بات چل رہی تھی، وہ حج کو چلے اور ان کی امارت اور قیادت میں سب لوگ چلے، 500 محدثین علماء جن میں سید الطائفہ جنید بغدادی بھی ہیں، ہمارے مرشد سرکار شیخ ابو بکر شبلی بھی ہیں، یہ سب جا رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت ابو بکر شبلی، اور بھی لوگوں نے بیان کیا۔ اب شیخ نے کہا، شیخ اندلسی نے، کہ دھوپ بہت ہے، ایک جگہ رک جاتے ہیں۔ رک گئے، جب رک گئے ایک گرجا تھا، گرجا کے سائے میں لوگوں کو کہا کہ تھوڑا آرام کر لو، لوگ آرام کے لیے لیٹ گئے۔ یہ امیر قافلہ تھے، وہ نیک آدمی تھے، بڑے پرہیزگار آدمی، پھر کہتا ہوں بڑے عالم تھے، 30,000 حدیث صحیح کے حافظ، قرآن کی ساری قرأتوں سے قرآن کو پڑھنا جانتے تھے۔ انہوں نے سب سو رہے ہیں اور پانی نہیں ہے پینے کو، اور وضو کرنے کو بھی نہیں ہے، چلو ذرا پانی ڈھونڈتے ہیں، میں امیر ہوں، امیر قافلہ ہوں، میرے کام ہے سب کی خدمت کرنا۔ یہ اور بات ہے کہ آج کل اگر ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم سب کو خدمت پہ لگا دیتے ہیں، ہم ہی نے کرسی پہ بیٹھنا ہے۔ اس دور میں ایسا نہیں تھا، تو اس دور میں یہ تھا کہ جو بڑا ہوتا تھا وہ بڑی قوم کی خدمت کرتا، قوم کا خادم ہی قوم کا سردار ہوتا تھا۔ ڈھونڈنے کے لیے جب پانی کے لیے نکلے کہ یہ لوگ اٹھے اس سے پہلے میں پانی ڈھونڈ لوں، تو گرجا کی ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کے لیے گئے تو ان کو ایک تالاب نظر آیا۔ تالاب نظر آیا تو انہوں نے تالاب میں مشکیزے کو ڈبانے کی کوشش کی، تو جیسے ہی انہوں نے تالاب میں پانی تھا مشکیزہ ڈالنا چاہا تو ان کو پانی میں ایک صورت نظر آئی، پانی میں ایک شکل نظر آئی۔ اب پانی میں جب شکل نظر آئی تو بھائی تقاضا کیا تھا، پانی بھرتے کام کرتے اپنا، لیکن اس دن ان کا حال یہ ہوا کہ انہوں نے پانی میں صورت دیکھی اور اسی صورت کو حقیقت میں دیکھنے کے لیے انہوں نے گردن گھمائی۔ جب گردن گھمائی نا انہوں نے تو گرجا کی ٹیرس پر ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی تھی، اس لڑکی کو انہوں نے جان بوجھ کے دیکھا،
शैतान कहता है मेरा सबसे बड़ा तीर अगर कोई है वो आँख है, आँख। इंसान का जितने आज़ा है ना एक महदूद काम करते हैं, जैसे मेरा हाथ यहीं तक जाएगा, पैर यहीं तक जाएगा, बस, और भी आज़ा महदूद है। आँख वहाँ तक जाती है जहाँ तक आप गुमान नहीं कर सकते। आप नज़र उठाइए, आसमान तक जाए, आसमान तक कितना फासला है, लेकिन पहुँची, सेकंड में पहुँची। ये आँख की खासियत है। और शैतान कहता है मेरा सबसे बड़ा तीर यही है, और ये कभी खता नहीं जाता। मैं लोगों को बर्बाद आँखों से ही करता हूँ। अल्लाह हमारी आँखों की हिफाजत करे, आँखों की हिफाजत करे। उन्होंने क्या किया, इतने बड़े मुहद्दिस थे। अच्छा ये भी होता है कि जब अल्लाह दीन लेना चाहता है ना तो अक्लें भी काम नहीं करती। जब किसी की शामत आती है ये दिमाग काम नहीं करता, फिर आदमी कुछ भी करता है। इसीलिए अल्लाह से दुआ किया करो कि अल्लाह हमारे हाल पर रहम करे, अल्लाह हमें हिदायत पर कायम रखे, और हमें बड़ी बातों से अल्लाह बचाए, अपने आप को नेक समझने से बचाए, गुरूर करने से बचाए, घमंड करने से बचाए। इबादत पर कभी हम घमंड ना करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आजिज़ी से रहें। उन्होंने मुड़ के देखा, मुड़ के देखा, इतनी खूबसूरत थी वो। जब भी मैं उसका हुस्न बयान करने लगता हूँ तो मुझे अल्लामा अरशदुल क़ादरी याद आते हैं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हुआ, मुझे सफ़र भी करना है। बस इतना कहता हूँ कि वो हुस्न की मलका थी। अगर अरशदुल क़ादरी उसको लिखते तो वह ऐसे ही कह सकते थे वो कि आँखें नहीं बल्कि नरगिसी फूल, रुखसार नहीं जैसे लगता था किसी तालाब के अंदर लाला ने अपना मुंह बेनकाब किया, बाल नहीं सुंबुल का पौधा, चले तो यूँ लगे कि जैसे कोई मोरनी चल रही हो, तेज़ चले तो ऐसे लगे कि हरन चौकड़ियाँ भर रही हो। उसके होठ नहीं बल्कि यूँ लगे जैसे लाले यमन किसी ने अभी अभी सूरज के सामने रख दिया हो। इतनी खूबसूरत, हसीन और जमील ऐसी लड़की, उसको शेख अंदलुसी ने देखा, आंखें चार हुई। वो पूछा अरे तुम कितनी खूबसूरत हो। उसने कहा अल्लाह ने मुझे हुस्न दिया है। कौन हो तुम? ये जो गिरजा का राहिब है मैं इसकी बेटी हूँ, इस पूरे इलाके का ये अमीर है, सरदार है, मैं उसकी बेटी हूँ। वो कहा तू इतनी खूबसूरत है, क्या तू मेरे साथ शादी करेगी, निकाह करेगी? उसने कहा तू मुसलमान दिखता है, क्या तू मुसलमान है? उसने कहा हाँ। और वो मैं बगदाद का शेख भी हूँ, मुहद्दिस हूँ बड़ा, मुझे शेख अंदलुसी लोग कह के पुकारते हैं। हज़ारों की तादाद में मेरे शागिर्द हैं, उलमा, बड़े बड़े उलमा मेरे शागिर्द हैं, मुहद्दिसीन मेरे शागिर्द हैं। मेरे साथ शादी करेगी? कहा मैंने अपने बाप पे छोड़ा है, मेरे बाप से पूछ ले, अगर वो कहे तो हम शादी करेंगे। अच्छा वो दौर ऐसा था कि निकाह और शादियां करते वक्त, उस वक्त तो उम्रों का भी बहुत ख्याल नहीं किया जाता था, इतना ऐसा हमारे दौर की तरह नहीं था। उस वक्त तो उम्र का इतना लिहाज नहीं होता था। उसकी वजह ये थी कि लोग 100 साल की उम्र में भी आज के 40 साल के मर्द की तरह ताकत और क़ुव्वत रखते थे। ये कमज़ोरियाँ आज पैदा हुई हैं ना, तो इसलिए उस वक्त तो उम्र का इतना ख्याल नहीं था। तो कहा मेरे बाप से पूछ लो। और वो फिर उतर गई जीने से नीचे की तरफ, गिरजा की तरफ। इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया गिरजा का। वो राहिब बाहर आया। राहिब ने कहा कि क्या बात है? तो कहा कि मैं बगदाद का शेख हूँ, शेख अंदलुसी मुझे कहते हैं, आपकी बेटी बड़ी खूबसूरत है, मैं चाहता हूँ उससे शादी करूँ। वो ईसाई थी, तो कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो कहा ये बात मैं जब तक अपनी बेटी से ना कह दूँ मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता। तो चूँकि उसको पता नहीं था राहिब को कि बात हो चुकी है पहले कुछ, तो इन्होंने कहा कि बात कर लें आप अपनी बेटी से, मुझे बताएं, क्योंकि हम लोग सफ़र हज में इस वक्त, अगर आपकी बेटी राज़ी होती तो हम आगे बढ़ जाएंगे शादी करके, निकाह करके। उस लड़की के पास जब उसके बाप ने कहा कि ये मुसलमानों का शेख है, शेख अंदलुसी इसको कहते हैं, बगदाद का बड़ा आलिम है, मुहद्दिस है, और तेरा हाथ मांगता है, तुम क्या कहती हो? कहा बाबा ये मुसलमान है, अगर ये गद्दारी करेगा तो मेरा मुस्तकबिल तबाह होगा। मैं इससे 2 शर्तों पे निकाह करूँगी। नंबर 1 कि वो ईसाई हो जाए, अपना मज़हब बदल दे, और नंबर 2 वो जो हज को जा रहा है वो ना जाए। क्यों? अगर ये मज़हब बदल कर मेरी लज्जतें चख कर मेरे साथ ऐश करके भाग गया तो मैं इसको चेक करूँगी साल भर तक।
جب تک میرا دل مطمئن نہ ہو جائے تب تک میں چیک کروں گی کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یا دھوکہ دینا چاہتا ہے. 2 شرطیں. ابھی اس کی زبان سے جملے سنے تھے, انہوں نے دروازے پہ کان لگا رکھا تھا. جیسے ہی اس نے 2 جملے کہے, انہوں نے بغیر کسی توقف کے کہا مجھے منظور ہے. آنکھوں کا وبال, بدنگاہی کا وبال. آپ غور کریں, اگر آنکھیں آوارہ کر دی جائے تو انجام کیا ہوتا. اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس سے پہلے کہ وہ لوگ اٹھتے, وہ سوئے ہوئے لوگ اٹھتے, یہ عیسائی ہو چکے تھے. امیر الحج, امیر قافلہ اسلام چھوڑ چکا تھا. آپ غور کریں, یہ حالات ہیں. لوگ بہت آسانی کے ساتھ بدنگاہی اور بدپریزی کا شکار ہے. زنا, بدفعلی, مردوں کا مردوں کے ساتھ بدفعلی, کوئی گناہ نہیں سمجھا جا رہا. عیش عیش عیش, ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں جو وہ عمر خضر لکھا کر کے لائیں. اگر عمر خضر بھی لکھا کے لاتے تب بھی تو ایک دن موت تھی. جس دن موت کو بھی موت آئے گی, موت سے کس نے بچنا ہے؟ موت کو بھی موت ہے, اور ہر ایک کو اس کا کیا ہوا پانا ہے. جو کچھ کرو گے پاؤ گے. کما تدین و تدان, اس کے لیے تیار رہو. بہت جلدی اللہ کی عدالت ہے, بہت جلدی اللہ کے یہاں یوم حساب ہے. پھر کیا ہوا؟ وہ سو کے اٹھے, اس سے پہلے یہ جناب, یہ بزرگ, اب بزرگ کیا کہوں ان کو, اب بات ہی بات کرنا ہے. وہ عیسائی ہو گئے, اور عیسائی ہونے کے بعد اس لڑکی نے کہا عیسائی تو ہو چکے, اب میں تمہیں چیک کروں گی, تمہاری تحقیق کروں گی کہ مجھ سے پیار کتنا ہے. چلو میرے ساتھ, میں سور چراتی ہوں, میرے ساتھ سور چرانے چلو. وہ نکل گئے سور چرانے کے لیے, اور عیدین اور جمعہ کے موقع پر اور حدیث بیان کرتے وقت جس عصا کا ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے, اس عصا سے وہ سور چرانے لگے. آنکھوں کا وبال, عورت کا فتنہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے وہ عورتوں کے حسن کا فتنہ ہے, کیونکہ بنی اسرائیل جو تباہ ہوئے وہ عورتوں کی وجہ سے تباہ ہوئے, اور مجھے بھی ڈر ہے کہ میری امت عورتوں کی وجہ سے تباہ ہو. بہت احتیاط, جتنا کر سکتے ہو اللہ سے توفیق مانگو. میں یہ نہیں کہتا عورتوں سے نفرت کرو, نہیں, ادب کی وجہ سے, گناہ سے بچنے کی وجہ سے حتی الامکان نامحرم عورتوں سے بچو, ان کو دیکھنے سے بچو, ان کے ساتھ تنہائی سے بچو. نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. خاص طور پہ نوجوانوں سے کہتا ہوں, جوانی چلی جائے گی, جوانی میں کیے ہوئے جرائم باقی رہ جائیں, جوانی میں کی ہوئی غلطیاں باقی رہ جائے گی, رو گے بڑھاپے میں, لیکن اس وقت تو توبہ کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھیں گے. کبھی کبھی توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے. اس لیے ابھی احتیاط کرو. گناہ کر کے توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہلے ہی گناہ سے بچا لے. بیمار ہو کر دوا لینے سے بہتر ہے کہ ان غذاؤں سے پرہیز کرو جو تمہیں بیمار کرتی ہے. اسلام یہ بات کرتا ہے, احتیاط کی بات کرتا ہے. وہ سور چرانے لگے. حضرت شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں, ہم اٹھے, امیر صاحب کو, امیر الحج کو تلاش کرنے لگے کہ کہاں ہے وہ, نہیں ملے. تم ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے ان کو, ہم تو حیران رہ گئے, وہ تو سور چرا رہے تھے. حضرت ابوبکر شبلی کہتے ہیں, میں گیا, کہا امیر, شیخ اندلس نے کہا آپ امیر الحج ہو, کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابوبکر شبلی, اب میں شکار ہو گیا اللہ کی خفیہ تدبیر کا, مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا اس لڑکی کے سوا. کہا لڑکی تھی بڑی خوبصورت. میں نے کہا ہم حج کے لیے نکلے حضرت, حج کو چلیں, وہ ان کو کیا کہیں گے؟ کہا اب جو بھی ہو کچھ نہیں. کہا آپ کو پورا قرآن حفظ تھا نا؟ کہا میں پورا قرآن بھول گیا سوائے 2 آیت کے, بس 2 آیت یاد ہے مجھے بس. وہ 2 آیت کون سی تھی؟ اللہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, اللہ جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ 2 آیتیں یاد رہے گی, اور ایک حدیث یاد رہے گی. کہا وہ کون سی حدیث؟ 30,000 میں سے ایک ہی حدیث یاد رہے گی کہ جو اپنا دین بدل دے اس کی سزا قتل ہے. اب کچھ یاد نہیں ہے مجھے. جب یہ بات بغداد پہنچی تو بغداد کے خلیفہ نے اعلان کیا, جب وہ ایسا محدث بگڑ گیا اس عورت کے چکر میں, اب کوئی حدیث نہیں پڑھے گا, بند کرو سب. سارے مدرسے حدیث کی مسندیں سب اٹھا کر رکھ دی گئی. علماء سے لوگوں کو تنفر ہو گیا, جو وہ نفرت ہو گئی. اب لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ چھوٹا سا ہوتا ہے تو لوگ بڑے ہی کرتے ہیں. یہ قافلہ روتا دھوتا حج کو پہنچا. اب کسی کا دل ہی نہیں لگتا تھا, اتنا بڑا آدمی چلا گیا, امیر قافلہ تھا وہی لٹ گیا. تو سب روتے دھوتے, عجیب حالت تھی. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں ہم نے مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں بہت دعائیں کی اس کی ہدایت کے لیے.
وہ تو حج کو جانے سے رہا. جب حج کر کے ہم واپس لوٹے, حج کر کے واپس لوٹے تو پھر اس کا وہی حال تھا. میں نے بہت سمجھایا, کچھ کرو, نکلو. اس نے کہا کہ مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا, آپ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ ہم پھر روتے دھوتے اس کا حال دیکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ طلہ کرتے ہوئے جب ہم بغداد کی طرف آئے تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ بغداد والوں کو منہ کیا دکھائیں گے, بغداد والوں کو جواب کیا دیں گے. بس اسی حالت میں چونکہ بہت طویل عرصہ بیت چکا تھا, نکل کر کے واپس لوٹنے میں ایسے میں وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں آتا تھا, دعائیں تھیں. جب ہم بغداد کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا پیچھے کوئی دوڑتے ہوئے آ رہا ہے, دوڑتے ہوئے کہتا رکو رکو رکو. اور جب ہم نے دیکھا اس کی آواز سنی تو وہ شیخ اندلسی تھے. تو انہوں نے نہر میں غسل کیا اور غسل کر کے زور سے پڑھا اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے, اسلام کی طرف آ گئے. اب پھر قافلے میں مل گئے. قافلے میں ملنے کے بعد بغداد شریف پہنچے تو پھر حدیثوں کی مسندیں آباد ہو گئی, مدرسے آباد ہو گئے. لوگوں نے کہا کیا ہوا, تو کہا میں اس کو چھوڑ کر آ گیا ہوں واپس, میں اس کے لیے کافر نہیں رہ سکتا, واپس آ گیا. اب جب واپس آئے نا تو واپس آنے کے بعد توبہ کر لی, پھر اللہ نے وہی عزت دے دی, اس سے بڑھ کر عزت دی توبہ کے بعد. شاگرد تو پوچھتے تھے حضرت یہ تو ایک عنوان پورا ہوا, آنکھوں کی بد نظری نے کہاں تک پہنچایا, کافر تک بنایا, عیسائی تک بنایا, سور تک چروائے, یہ انجام ہوا. لیکن اب دوسرا عنوان یہاں سے اسی واقعے میں شروع ہوتا ہے بہت عبرت کے لیے. شاگرد پوچھتے تھے حضرت آخر اتنا بڑا محدث 30,000 حدیثوں کا حافظ کیسے کافر ہو گیا, کیسے عیسائی, کسی کو کچھ نہیں بتایا. بہت پوچھتے تھے, نہیں بتاتے. ایک دن حدیث پڑھا رہے تھے, وہ حدیث پڑھا رہے تھے, ایک لڑکی آئی برقعے میں. اس نے کہا کیا شیخ ابو عبداللہ اندلسی ہے تم میں؟ تو اب تو وہ عورتوں کے سائے سے ہی بچتے تھے, عبرت ہو گئی تھی, بہت ڈرے ہوئے تھے. کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھانٹ بھی پھونک پھونک کر پیتا, بہت احتیاط ہو گئی تھی. تو جیسے اس لڑکی کو آتے دیکھا تو کہا کہ یہ کیوں آئی ہے بھائی, اس سے پوچھو, اور یہ ہے کون؟ اور کہا شیخ اندلسی سے ملنا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا کام کیا ہے وہ بتاؤ. کہا نہیں انہی سے کام ہے. تو کہا کام کیا ہے؟ تو کہا ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا ہے. اس نے یہ کہہ دیا. تو کہا پھر بیٹھو, میں ہوں شیخ اندلسی. تو اس لڑکی نے نقاب الٹا, کہا مجھے پہچانا؟ تب دیکھا تو کہاں پہچانا, لیکن اب یہاں کیوں چلی آئی؟ تو کہا اس لیے چلی آئی کہ جب تم مجھے چھوڑ کر کے آ گئے تو پھر مجھے بھی تم سے محبت ہو گئی تھی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے خواب میں مولا علی تشریف لائے, اور علی یہ مرتضیٰ تشریف لا کے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ اور مسلمان ہو جا, اللہ نے تیرا جوڑا اسی کے ساتھ لکھا ہے, اور مسلمان ہو جا اور جا کر اس سے نکاح کر لے اور اس کو بشارت دے دے. بہرحال پھر مولا علی کا خواب سنایا, کہا کہ وہ تو مجھے کلمہ پڑھا چکے ہیں خواب میں, اب بیداری میں آپ پڑھا دے. پھر دونوں کا نکاح ہوا اور پھر رہنے لگے. لیکن پوچھتے رہے لوگ ایسا کیوں ہوا, کسی کو نہیں بتایا. ایک خاص شاگرد تھا, اس نے کہا حضرت راز معلوم کرنے نہیں پوچھ رہا ہوں, عبرت حاصل کرنے پوچھ رہا ہوں کہ کس وجہ سے آپ کافر ہو گئے تھے, ہمیں بتا دینا ذرا تاکہ ہم بھی اس سے بچیں. کہا بیٹے کیا بتائیں, جب ہم حج کے لیے نکلے نا تو اس گاؤں میں جب گئے جس گاؤں میں ہم عیسائی ہوئے تھے, تو وہاں پر ایک عیسائی آیا اور مجھ سے لپٹ کر کہنے لگا حضرت مجھے مسلمان بنا دو. تو میں نے اپنے آپ کو متقی سمجھ کر اور اس کو حقیر سمجھ کر کہا او کافر چل نکل یہاں سے, او کافر چل نکل یہاں سے. یہ کہا, اللہ کو یہی بات ناگوار گزری, اس کو تو ایمان بھی دلا, ولایت بھی عطا کی, اور میرا ایمان چھین لیا. یہ ہے مسلمانوں عبرت کی باتیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر بھی نہیں جاننا اور کسی کے ساتھ گھمنڈ بھی مت کرنا, غرور بھی مت کرنا, اس لیے کہ اللہ کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے, اس کی شانیں وہی جانتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی کریں اور حتی الامکان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جو شادی ہونے والی اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائیں, نعمتیں عطا فرمائیں. اللہ ایسی محبت دلہا دلہن میں پیدا کر دے جو محبت اللہ نے رسول پاک اور ان کی پاک ازواج کے درمیان پیدا کی تھی. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا